إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات محترم، آج کا موضوع صلہ رحمی ہے، اور عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ موضوع کس قدر اہم ہے، بالخصوص ایسے دور میں کہ جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جس میں دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی مفقود ہو جائے گی اور قطع رحمی عام ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سماعت فرمائیے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بین یدی الساعة تسلیم الخاصة وفشو التجارة حتى تعین المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وشہادة الزور وکتمان شہادة الحق وظہور القلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے چند چیزیں عام ہو جائیں گی، منتشر ہو جائیں گی معاشرے کے اندر۔ ان میں سے ایک چیز کہ سلام صرف خاص جان پہچان والے لوگوں کو کیا جائے گا، عام مسلمان اگر ان سے ملاقات بھی ہوگی، ان کے پاس سے بھی گزریں گے تو ان کو سلام نہیں کہا جائے گا، جبکہ ہمیں یہ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ آپ نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ جانتے ہو وہ مسلمان ہے اس کو بھی سلام کہیے، اور جس سے جان پہچان نہیں ہے اس کو بھی سلام کہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جس میں سلام صرف خاص لوگوں کو کہا جائے گا۔ دوسری چیز وفشوت تجارتی، تجارت عام ہو جائے گی۔ حتیٰ تعین المرأة زوجها علی التجارہ، حتیٰ کہ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارتی کاموں میں اس کا ساتھ دے گی، اور روزی کمانے میں، معیشت کمانے میں، روزگار کے سلسلے میں وہ بھی جاب کرے گی اور شوہر بھی جاب کرے گا۔ یہ بھی عام منتشر ہو جائے گا معاشرے کے اندر، جبکہ شریعت نے شوہر کے ذمہ نان و نفقہ رکھا ہے اپنی بیوی کا اور بچوں کا، اور بیوی کی ذمہ داری گھر کو کنٹرول کرنا اور سنبھالنا اور بچوں کی تربیت کرنا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وقطع الارحام، قطع رحمی عام ہو جائے گی، رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، سال ہا سال گزر جائیں ایک دوسرے کے ساتھ ہلیک سلیک بھی نہ کرنا، یہ عام ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی۔ جھوٹے گواہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور جھوٹی گواہی دینے میں کوئی بھی کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ وکتمان شہادۃ الحق، اور سچی گواہی کو لوگ چھپائیں گے، کوئی شخص بھی سچی اور حقیقی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وظہور القلم، اور تصانیف بہت ہو جائیں گی، لٹریچر عام ہو جائے گا، لوگ مضامین لکھیں گے، اخباروں میں کتابیں لکھیں گے، اور کتابیں چھپیں گی، تقسیم ہوں گی، لیکن عمل بہت کم ہوگا، اس کے مطابق عمل بہت کم ہوگا۔
اور دوسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے۔ عن عابس الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عابس الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال ستا، 6 چیزوں سے پہلے عمل صالح میں جلدی کر لیجئے، نیک اعمال کما لیجئے، کیونکہ یہ چیزیں پھیل جائیں گی، پھر انسان کے لیے نیکی کمانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز امارت السفہاء، کم عقل لوگ، منصب کے نااہل لوگ جب امارت کے منصب پہ فائز ہوں گے، جب لوگوں کی سربراہی نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وکثرت الشرط، پولیس عام ہو جائے گی، شرطے عام ہو جائیں گے، جس کا معنی کہ جرائم بہت بڑھ جائیں گے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس اور یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ عام ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا وبیع الحکم، ووٹوں کی خرید و فروخت، پیسے دے کر فتویٰ لینا، رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا، یہ چیز بھی معاشرے کے اندر عام ہو جائے گی اور منتشر ہو جائے گی۔ وَاِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، خون کی ہولی کھیلی جائے گی، انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا اور یہ بھی چیز معاشرے کے اندر عام پھیل جائے گی۔ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، اور قطع رحمی عام ہوگی۔ وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، اور ایسے نوجوان نوعمر لڑکے جو گا کر قرآن پڑھیں گے، یقدمون احدہم لیغنیہم، لوگ ان میں سے کسی کو نماز کے لیے کھڑا کریں گے صرف اس لیے کہ اس کی آواز اچھی ہوگی، لیغنیہم، تاکہ وہ ان کو گا کر قرآن سنائے۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا، اگرچہ وہ دین کا علم رکھنے میں ان سے بہت کمتر کیوں نہ ہو اور اس کے بارے میں دین کا علم کچھ بھی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے منتشر ہونے سے ڈرایا، اور اس بیماری کے منتشر ہونے اور جب قطع رحمی معاشرے کے اندر عام ہو جائے اس کے نقصان سے، اس کے خطرات سے ہمیں آگاہ کیا۔ اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ قطع رحمی کس طرح ہوتی ہے اور صلہ رحمی کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اس دور کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے پیش نظر اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح باقی چیزیں ان کا مفہوم سمجھنے میں ہم سے کوتاہی اور سستی ہوئی ہے، اسی طرح صلہ رحمی کا مفہوم سمجھنے میں بھی ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو اپنے اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، عربی زبان میں کہا جاتا ہے الاقارب کالعقارب، اقربا بجائے اس کے کہ وہ دست و بازو ہوں، تعلق دار شمار ہوں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یہ بچھوؤں کی طرح ہے۔ لیکن ہماری زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ شریکہ اور برادری۔ میں سمجھتا ہوں کہ شریکہ یعنی شریک اور برادری کا معنی بھائی چارے والے، آپس میں تعلق رکھنے والے، اور شریک کا معنی یہ تھا قرون اولیٰ میں اور جو اسلام نے پیش کیا کہ کسی کے دکھ درد میں شریک، خوشی اور غمی میں شریک، کسی کے پریشانی میں اس کے ساتھ غمخواری کرنے والا، اس کے دکھ بانٹنے والا، اس کا معنی تھا شریک۔ لیکن ہم نے شریک کا معنی آج لے لیا کہ باپ کا بھائی شریک، باپ کے بھائی کے بیٹا یعنی چچا کا بیٹا شریک، پھوپھی کا بیٹا شریک، ماموں کا بیٹا شریک۔ شریک کا معنی تو یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہیں، خوشی غمی میں شریک ہیں، لیکن ہم نے شریک کا معنی مد مقابل لے لیا، مخالف لے لیا۔ ہم نے شریک کا معنی مقابلہ بازی کے معنوں میں لے لیا۔ اسی طرح صلہ رحمی کا مفہوم بھی سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی۔ صلہ رحمی کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس لفظ پر غور کر لینا ہی کافی ہے کہ صلہ کا معنی جوڑنا، صلہ کا معنی جوڑنا، اور الرحم یہ استعارہ ہے رحم مادر سے کہ وہ رشتے جن کے ساتھ انسان کا نسبی تعلق ہے، یعنی عمومی طور پر
انسان کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ وہ تین قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ جن کے ساتھ انسان کا نسبی اور خونی رشتہ ہے، دوسری قسم کے وہ لوگ جن کا انسان کے ساتھ سببی رشتہ ہے، یعنی نکاح کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اور تیسری قسم کے لوگ جو عام مسلمان ہیں۔ صلہ رحمی کا معنی تو یہ تھا کہ ان رشتوں کو، صلہ کا معنی ملانا اور رحم کا معنی قرابت اور رشتہ داری، ان کو آپس میں ملانا۔ ملایا کب جاتا ہے؟ جب کوئی ٹوٹ جائے، جب کوئی چیز ٹوٹ جائے اس کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلہ رحمی کا مفہوم بیان کیا تو جب آپ سے کہا گیا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمیں ملتے ہیں تو ہم بھی انہیں ملتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتے تو ہم بھی ان کو نہیں ملتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے، سل من قطعک، اس کے ساتھ تعلق جوڑیے، اس کے ساتھ قرابت داری قائم کیجئے، رشتہ قائم کیجئے جو آپ سے رشتے کو توڑتا ہے، آپ سے کٹ آف ہوتا ہے، آپ سے دور بھاگتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کیجئے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جو کسی کو ملتا ہے، وہ ملے تو یہ ملتا ہے، وہ تعلق قائم کرے تو یہ قائم کرتا ہے، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ وہ ملا تو آپ ملے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ رشتہ دار جو آپ سے تعلق توڑتے ہیں آپ ان کے ساتھ تعلق جوڑیں، جو آپ سے دور ہوتے ہیں آپ ان کے قریب ہوں۔ صلہ رحمی تو یہ ہے۔ جس قدر یہ معاملہ، اس کا اجر و ثواب صلہ رحمی کا شریعت میں بہت زیادہ ہے، اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، صلہ رحمی سے دور بھاگنے والا، اس کی سزا بھی شریعت میں بہت زیادہ ہے، اس کا وبال بھی اس پہ دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ صلہ رحمی، اس کا شریعت کے اندر کیا مقام ہے، شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ النساء کی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اس کے بعد کیا فرمایا، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ والارحام کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں منصوب ہے، اس پر زبر ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا تعلق واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قرابت داریوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ رشتہ داریوں کو آپس میں ملائے، وہ قرابت داریوں کو آپس میں ملائے۔ جو رشتہ دار آپ سے دور ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ قائم کیجئے، ان کے ساتھ آپ تعلق کو جوڑیے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ ارحامکم ارحامکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں آپ بار بار یہ فرماتے تھے، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، قرابت داری کا خیال رکھنا، آپس میں رشتوں کا خیال رکھنا، پاس رکھنا۔ اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، انا الرحمن، انا الرحمن، میں رحمان ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں رحمان ہوں۔ وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کو میں نے پیدا کیا ہے۔ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، اور میں نے اس کا نام بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے، میں نے اس کا نام بھی اپنے نام رحمان سے مشتق کیا ہے۔ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، جس نے رشتے کو ملایا
قرابت داری کو ملایا، رشتوں کو جوڑا، جس نے توڑا رشتوں کو اس نے اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑا۔ من وصلھا وصلتہ، میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا، اپنے قریب کروں گا۔ ومن قطعھا بتتہ، اور جس نے رشتہ داریوں کو توڑا، اللہ فرماتے میں بھی اس سے تعلق توڑ لوں گا، میں بھی اس سے قطع تعلقی کر لوں گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ عز وجل الخلق فلما فرغ منہ، اللہ جل شانہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہوئے، قامت الرحم، صلہ رحمی کھڑی ہو گئی۔ فقال مہ، اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ قالت، اس نے کہا، ھذا مقام العائذ بک، یہ وہ جگہ ہے مقام العائذ بک من القطیع، کہ جہاں قطع رحمی سے پناہ پکڑنے والا پناہ پکڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، الا ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو اپنے قریب کروں گا، اپنے ساتھ ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اس کو قطع کروں گا؟ تو صلہ رحمی نے کہا، قالت بلا یا رب، اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فذالک لکی، یہ آپ کے لیے ہے میری طرف سے کہ جو آپ کو ملائے گا میں اس کو اپنے قریب کروں گا، اور جو آپ سے قطع تعلقی کرے گا میں اس سے تعلق توڑوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اقرأوا ان شئتم، اگر تم قرآن پاک کی اس آیت پہ غور کر لو تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ تم اگر تعلق خراب کرو گے، قطع تعلقی کرو گے، رشتہ داریوں کو توڑو گے، زمین کے اندر فساد بپا کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم قطع رحمی کرو گے، اور قطع رحمی کا یہ سارا نتیجہ اور ثمرہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر جس قدر زور دیا کہ دین کی بنیادی تعلیمات، دین کا، اسلام کا بنیادی پیغام آپ نے جب لوگوں تک پہنچایا تو صلہ رحمی کو خصوصی طور پر ذکر کیا۔ حضرت زرارہ ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں، حدثنی عبداللہ ابن سلام، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ بات بیان کی کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انجفل الناس قبلہ وقیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے امڈ آئے، لوگ آپ کے استقبال کے لیے جب پہنچے تو یہ بات عام ہو گئی، قدم رسول اللہ، قد قدم رسول اللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ فجسست الناس لانظر، تو میں نے وہاں گیا، جب آپ لوگوں کے درمیان موجود تھے تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے، پہلا خطبہ جو میں نے آپ کا سنا اور ابتدائی گفتگو جو آپ نے لوگوں سے فرمائی، اور اسلام کا پہلا پیغام جو ہجرت کے بعد آپ نے لوگوں کو دیا، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پہلی مرتبہ آپ سے یہ ابتدائی گفتگو میں سنا، ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو آپس میں ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور تم راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو، نماز ادا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، جب تم یہ سارے کام کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دے گا۔ یعنی وہ بنیادی امور جو جنت میں داخلے کی گارنٹی تھے، جنت میں داخلے کی ضمانت تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی خطبے میں ہجرت کے بعد جن کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جب بھی ایک دوسرے سے ملو السلام علیکم کہو، واطعموا الطعام، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور اس بات کو بھی انہی بنیادی باتوں میں ذکر کیا، اور صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، جب یہ کام کر لو گے تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی آئے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی،
اور آپ کو کھڑا کر لیا اور جب روکا آپ کو تو اس نے یہ کہا یا رسول اللہ او یا محمد صلوات اللہ وسلام علیہ، اس نے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اخبرنی بما یقربنی من الجنہ، یعنی دیکھیے انداز صحابی کا، عربی ہے، سادہ آدمی ہے، آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، سوال کر رہا ہے، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ یہی وہ فکر جو ان لوگوں کو لاحق تھی اور جس سے آج ہم غافل ہیں۔ اس نے کچھ نہیں اور پوچھا اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے کسی اور مسئلے کے بارے میں، سوال اس نے یہی کیا کہ اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویبعدنی من النار، مجھے وہ کام بتائیے، وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد وفق او لقد ہدی، اس بندے کی اللہ نے رہنمائی کی ہے، اس کو اللہ نے یہ سوال کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ آپ نے پھر اسے کہا کیف قلت، اپنا سوال ریپیٹ کیجئے، دوبارہ اپنا سوال دہرائیے۔ اس نے پھر اپنا سوال ریپیٹ کیا، دہرایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، پہلا کام یہ کرو، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ، پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے رہو، وتؤتی الزکوٰۃ، اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر فرمایا وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرتے رہو، رشتہ داریوں کو آپس میں ملاؤ، اور اس کے بعد فرمایا دع الناقہ، اب میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دیجئے، اب میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دیجئے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا وتصل ذا رحمک فلما عد، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑیے، فلما ادبر، وہ یہ باتیں سن کر جب جا رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمسک بما امرتہ بہ دخل الجنہ، اگر یہ شخص ان باتوں پہ کار بند رہا، ان چیزوں پہ عمل کرتا رہا جس کا میں نے ان کو حکم دیا ہے، تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گارنٹی دی، اور ان امور کے اندر بھی آپ نے خصوصی طور پر صلہ رحمی کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل معاشرے کے اندر یہ صلہ رحمی اور یہ چیز کہ جس کی اتنی برکات ہیں، جس کے اتنے ثمرات ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے، ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کرے، ویزاد لہ فی رزقہ، کہ وہ اس کے رزق میں اللہ برکت کرے، رزق میں اضافہ کرے، فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو ملائے۔ آج یہ بات کہ عمر میں برکت، رزق میں برکت، انسان کی پریشانیوں کا خاتمہ، اس کی جو مین وجہ تھی اور سبب تھا، آج ہم اس سے غافل ہو چکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، اے اللہ کے حبیب اذنبت ذنبا عظیما، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ اللہ جل شانہ میرا گناہ معاف کر دے، مجھے معافی دے دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک من ام، تیری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، اماں جان تو فوت ہو گئی ہیں۔ فرمایا حل لک من خالہ، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ جی میری خالہ تو زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فبرھا، اپنی خالہ کی خدمت کرو، اپنی خالہ کے ساتھ احسان اور نیکی کرو، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ جل شانہ اس کے رزق میں برکت کرے، اللہ اس کی عمر میں برکت کرے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنے نیک بندوں میں داخل کرے، تو اس کو اس اہم کام صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو ملانا، تعلق کو قائم کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس چیز سے کہ جس کے گنونے انجام سے اور خطرناک انجام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے، ہم بہت حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ قطع رحمی عام ہو جائے گی،
رشتہ داروں سے بعد اور دوری عام ہو جائے گی. ہم اپنے احوال پہ ذرا غور کریں. معمولی معمولی باتوں پہ اختلافات اور ساری زندگی گزر جاتی ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں. باپ بیٹے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں تو اپنا دل صاف کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ اس کے خطرناک نتائج کیا ہیں اور اس کی نحوست کیا ہے، اس کا وبال کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نمبر پر تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ذرا غور سے سنیے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ ہم نے بہت سارے میثاق کیے، بہت سارے وعدے کیے. ایک وعدہ ہم سارے کے سارے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے آئے ہیں. جب اللہ رب العزت نے پوچھا تھا الست بربکم، سب کہہ کے آئے ہیں قالوا بلا. پھر ہم نے اللہ جل شانہ کے ساتھ کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بار بار ہم سے یہ میثاق لیے، لیکن ان مواثیق اور عہود کا ہم نے خیال نہیں رکھا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے، زمین میں فساد مچ جاتا ہے. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے لا يدخل الجنت قاطع، وفی روایت قاطع رحم، کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا. وعن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے. مدمن الخمر، شراب نوشی کا عادی. شراب ہماری شریعت میں حرام ہے، نشہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. یہ نشہ کا عادی، شراب نوشی کا عادی. اور شراب نوشی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شراب پیے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اور شراب نوشی کا عادی، اس کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی اسلام کے اندر. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے دسترخوان پہ جا کر بیٹھے یدار علیہ الخمر، جس پر شراب کا دور چل رہا ہو، لوگ شراب پی رہے ہوں، اس دسترخوان پہ بھی کسی مسلمان کے لیے بیٹھنا جائز نہیں. تو آپ نے فرمایا شراب نوشی کا عادی جنت میں نہیں جا سکے گا. پھر آپ نے فرمایا دوسرا شخص جو جنت میں نہیں جا سکے گا، ایک شراب نوشی کا عادی، وقاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، رشتہ داروں سے کٹ آف ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا. اور تیسرا وہ مصدق السحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو پر یقین رکھنے والا، ان معنوں میں کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا، جادو کرنے والا اور کروانے والا، جادوگر کی کاروائی پر یقین رکھنے والا، کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، یہی میرا کچھ سنوار سکتا ہے، اس بات کا اعتماد رکھنے والا. وہ مصدق السحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا شخص، یہ جادوگر کی تصدیق کرنے والا شخص. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اپنے آپ کو تو یہ سمجھتا ہے نہیں جی ہم نہ کسی کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی کے پاس آتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں، نہ کسی کی ٹینشن لیتے ہیں،
وہ رشتہ دار اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر. یہ اپنے طور پر تو یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا، یہ حدیث بھی ذرا غور سے سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، ہر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں ہر جمعے اور جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو، یعنی یہ رات جو گزر رہی ہے اس رات میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. لیکن فلا يقبل عمل قاطع الرحم، لیکن جو قطع رحمی کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے. اللہ رب العزت اس کے اعمال کو مردود کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس شیء اطیع اللہ تعالیٰ فیہ اعجل ثوابا من صلۃ الرحم، کہ دنیا میں کوئی چیز کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا بہت جلد ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرے دنیا کے اندر ہی. کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کا نقد ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے دنیا میں سوائے صلہ رحمی کے. صلہ رحمی کا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو عطا کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی سزا آخرت میں تو جو اللہ تعالیٰ دے گا دنیا کے اندر بھی اس کی سزا انسان کو ضرور ملتی ہے اگر وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اگر اس گناہ اور جرم میں ملوث ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز قطیعۃ الرحم اور دوسرا البغی، ایک قطع رحمی کرنا اور دوسرا بدکاری کرنا. قطع رحمی کی سزا بھی انسان کو دنیا میں ضرور ملتی ہے. جو قطع رحمی کرتا ہے اگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوگی. اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ تعلق توڑیں گے. وہ ان سے دور بھاگتا ہے اس کو سزا ملے گی. اور دوسرا بدکاری، اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ضرور دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا والیمین الفاجرہ تدع الدیار بلاقیہ، آپ نے فرمایا جھوٹی قسم یہ ملکوں کو، آبادیوں کو، گھروں کو ویران کر دیتی، تباہ و برباد کر دیتی. جو جھوٹی قسم کھاتا ہے یہ خانہ بربادی ہے، انسان کا سب کچھ برباد کر دیتی، تباہ کر دیتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف بھی دلائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع رحما او حلف علی یمین فاجرۃ رعا وبالہ قبل ان یموت، جو آدمی قطع رحمی کرے گا، رشتہ داریوں کو توڑے گا، اپنے رشتہ داروں سے دور رہے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا، او حلف علی یمین فاجرہ، یا جھوٹی قسم کھائے گا، آپ نے فرمایا را وبالہ قبل ان یموت، وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کا وبال ضرور دیکھے گا. وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی نحوست اور اس کا وبال اس پر ضرور پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ معاملہ معمولی نہیں ہے. صلہ رحمی کا معاملہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم معاملہ ہے. ہمیں خصوصی طور پر اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے. ہمارے سلف تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا تصاحب قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے الگ تھلگ رہنے والا، اس کے ساتھ کبھی دوستی نہ رکھو، کبھی تعلق نہ رکھو. اس لیے فإنی وجدتہ ملعونا فی کتاب اللہ فی ثلاثۃ مواضع، میں کتاب اللہ میں نے 3 مقامات پر اس پر اللہ کی لعنت دیکھی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 مقامات پر قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کی ہے. اسی طرح حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا اس کا وبال کیا ہے؟ ما من ذی رحم یأتی رحمہ فیسألہ فضلا آتاہ اللہ ایاہ فیبخل علیہ الا اخرج له یوم القیامت من جہنم الا اخرج له من یوم القیامت
من جہنم حیۃ یقال لہا شجاع، فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کا رشتہ دار، اس کو ضرورت پڑ گئی، وہ محتاج ہو گیا، تو یہ شخص اس کے پاس آتا ہے کہ بھائی میرا کوئی تعاون کرو، اس کے پاس مال ہے لیکن یہ مانگنے کے باوجود اپنے رشتہ دار کو نہیں دیتا۔ ایک تو ہے کہ خود دے، مانگنے کے باوجود نہیں دیتا، بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن جہنم سے اس کے لیے ایک سانپ نکالا جائے گا، جس کا گنجا سانپ، شجاع اسے کہا جائے گا، اور وہ اس کو ڈسے گا، فَيُطَوِّقُ بِهِ، اور اس کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ لے گا اور میدان محشر کے اندر اس کو ڈستا رہے گا۔ اس رشتہ دار کو، اس قرابت دار کو جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے لیکن اس کا رشتہ دار محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ اس سے مانگنے کے لیے آیا ہے لیکن اس نے اس کو نہیں دیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے علی ذی الرحم القاشح، جو ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جو اپنے دل میں تمہارے لیے دشمنی چھپا کے رکھتا ہے، اپنے دل میں تمہارے لیے کینہ چھپائے ہوئے ہے، دشمنی چھپائے ہوئے ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ اس پر صدقہ کریں تو یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انجام بتلایا ان لوگوں کا، یہ نحوست بتلائی ان لوگوں کی جو قطع رحمی کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور اللہ رب العزت نہ ان کی کوئی دعا قبول کرتا، نہ ان کا کوئی عمل قبول کرتا، ان کے رزق سے برکت اٹھ جاتی، ان کے عمل سے برکت اٹھ جاتی، اور آخرت کے اندر جو اس کا انجام ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بیماری کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری اور مصیبت سے بچائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ صلہ رحمی ہمیں کن لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انسان کے قرابت دار، خواہ ان کے ساتھ قرابت نسب کی وجہ سے ہو، خواہ ان کے ساتھ قرابت نکاح کی وجہ سے ہو، سسرالی رشتہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی درجہ بندی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں سب سے زیادہ صلہ رحمی، نیکی اور احسان سب سے پہلے کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے فرمایا امک، آپ کی ماں۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا آپ کی ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ سوال کیا تو فرمایا ابوک، آپ کا باپ۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد ثم ادناک فادناک، پھر جو ان کے قریب ہے زیادہ، جو رشتے میں جس قدر زیادہ قریب ہے وہ صلہ رحمی کا زیادہ حقدار ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارے والدین، ماں باپ جو اللہ رب العزت نے ہمارے زمین میں آنے کا ذریعہ بنائے اور ان کے ہم پر احسان، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ذرا اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس دور کے اندر، اور یہ موضوع حقوق الوالدین کہ والدین کی خدمت، والدین کا احسان کیا ہے، بڑا طویل موضوع ہے، اور ہم نے والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا جو مفہوم سمجھ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر والدین ہماری ہاں میں ہاں ملائیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ اگر ہماری رائے کی مخالفت کریں، ہماری خواہشات کو پورا نہ کریں تو پھر بغاوت ہی بغاوت ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم منہ بنا لیں، ان سے ناراض ہو کر چلے جائیں۔ صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے، والدین کی خدمت اس کو نہیں کہتے۔ یہ چونکہ الگ موضوع ہے، میں گزارش کروں گا برادر مکرم محترم ڈاکٹر اسحاق زاہد صاحب سے کہ اگر آئندہ درس ان کا ہو تو اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں، اس کے جو گوشے پہلے بیان نہیں ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس کے تمام گوشوں کو واضح کریں۔ اس لیے میں اس موضوع کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا، میں عام رشتہ داروں کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں کہ جہاں تک تو والدین کا تعلق ہے تو والدین کی خدمت اور اطاعت
اور فرما برداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والد کو جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا اور ان کو جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا، اور والدین کی حقوق اور نافرمانی قرآن پاک نے ان کے سامنے اف تک کہنے سے منع کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جب پوچھا گیا اکبر الکبائر کے بارے میں کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا الا و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ بار بار فرما رہے تھے الا و شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، حتیٰ کہ ہم نے خواہش کی کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکے گا، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ بلکہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مال دے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ اس نے اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان علی ھذا، جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور آخر میں فرمایا ما لم یعق والدیہ، اگر وہ اپنے والدین کا گستاخ اور نافرمان نہ ہوا، اگر وہ اپنے والدین کا گستاخ اور نافرمان نہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں نے پہلے حدیث ذکر کی کہ 2 چیزوں کی سزا انسان کو دنیا میں ضرور ملتی ہے، ایک بدکاری کی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کی، والدین کی حقوق کی۔ اس لیے ہمارے صلہ رحمی کا سب سے پہلا حق، صلہ رحمی کے سب سے پہلے حقدار ہمارے والدین ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس ترتیب کو ذکر کیا بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر اس کے بعد جو رشتہ دار جتنا قریبی ہے، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کا نان و نفقہ، ان کی بقدر ضرورت ہم پر فرض ہے۔ اس سے پہلے جو جن کا تذکرہ ہے وہ ہے انسان کے اپنی بیوی اور بچے، سب سے پہلے جن کا نان و نفقہ انسان کے ذمے ہے، جن کے ساتھ انسان حسن سلوک کرے، جن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے نان و نفقہ اور ضروریات کا خیال رکھے، وہ انسان کی بیوی ہے اور بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا وابدأ بمن تعول، ان سے نان و نفقہ شروع کرو جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، اور اس کے بعد ان کا ذکر کیا۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام رشتہ دار، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہماری مشکل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا، اور اس حدیث کو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، آپ ذرا اس حدیث کو بڑی توجہ کے ساتھ دوبارہ پھر سن لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے کچھ تعلق دار ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتی رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعون واحسن الیہم ویسیئون الی ویجہلون علی واحلم عنہم قال لئن کان کما تقول کأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظہیر علیہم ما دمت على ذلك۔ صحابی نے آ کر کہا حضرت میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، وہ تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں، وہ دور بھاگتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور حلم کا مظاہرہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو صلہ رحمی ہے، اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر یوں سمجھو کہ آپ گرم راکھ ان کے منہ میں ڈال رہے ہو، اور اگر تم اسی اپنی وصف پر، اسی خوبی پر قائم رہے تو جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا آپ کی مدد کرتا رہے گا اور آپ کا تعاون کرتا رہے گا۔ اس لیے صلہ رحمی
ہمارے معاشرے کے اندر جو بات زیادہ تر پھیل چکی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں قرابت ہی ہے، خون کا رشتہ ہی ہوتا ہے، ہم نے اپنی طرف سے باتیں بنا رکھی ہیں۔ آج خون سفید ہو چکا ہے، آج وہ بات نہیں رہی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر ہم کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ رشتہ دار ہم کو ملے، وہ تعلق دار ہمیں ملے، وہ ہمارے ساتھ احسان اور نیکی کرے، تو ہم اس میں پہل کیوں نہیں کرتے؟ ہم شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ نہیں بھی کرتے، اگر ہم ان کے ملنے پر ملیں تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها۔ عدلے کا بدلہ دینے والا کوئی ملے تو اس کو ملنے والا، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے رشتہ دار اس سے دور ہوں، اس سے تعلق توڑیں تو یہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنے والا، اگر وہ نان و نفقے کے محتاج ہیں تو ان کے درجہ بندی کے اعتبار سے ان پر خرچ کرنا واجب ہے۔ اگر خرچ نہیں کرتے وجوبی طور پر جس پر اگر وہ اس کے محتاج نہیں ہیں یا ان کا تعلق تھوڑا دور کا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام صدقہ، عام لوگوں پر صدقہ کرنا، اس کا انسان کو 1 اجر ملے گا، اور اگر کسی رشتہ دار پہ صدقہ کرتا ہے جو ضرورت مند ہے، اس رشتہ دار پر صدقہ کرتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ ان پر خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو خرچ کرے، ان کی احوال پرسی کرے، بیمار ہوں تو ان کی عادت کرے، ان کو ملنے کے لیے جائے، ان کو تحفہ اور ہدیہ دے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے آپس میں۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کو کچھ دے نہیں سکتا، ان کی ملاقات کے لیے جا نہیں سکتا، دور ہیں، تو کم از کم ٹیلی فون کر کے ہی ان کی خیریت دریافت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوا ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داریوں کو تر و تازہ رکھو، ان کو آپس میں ملاؤ، خواہ السلام علیکم کے ذریعے ہی کیوں نہ ملاؤ، ان کی خیریت دریافت کر کے ہی کیوں نہ ملاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلوا ارحامکم ولو بالسلام، خاص سلام کے ذریعے ہی آپ رشتہ داری کو کیوں نہ ملائیں، آپ ان رشتہ داریوں کو ضرور ملائیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قدر اس ضرورت پر زور دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے بچوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا رشتے میں کیا لگتا ہے، ہم نے بچوں کو یہ تعلیم ہی نہیں دی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب کو، رشتہ داریوں کو سیکھو، یہ رشتے میں ہمارا کیا لگتا ہے، اپنے نسب کو سیکھو، شجرہ نسب کو جانو، تاکہ تم اس کے ذریعے ما تصلون به ارحامکم، اپنی رشتہ داریوں کو ملا سکو، قرابت داریوں کو ملا سکو۔ فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، اس لیے کہ رشتہ داری یہ اہل خانہ میں، اہل خاندان میں محبت پیدا کرتی ہے۔ مطرات فی المال، اور اس سے اللہ مال میں بھی برکت کرتا ہے۔ اور پھر ومنسعۃ فی الاثر، اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا ذکر خیر دنیا میں باقی رہتا ہے، لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم یہ تعلق اور رشتہ داریاں ان کا پاس کریں، کسی رشتہ دار کو، کسی تعلق دار کو اپنے معیار سے کم سمجھتے ہوئے، اپنے معیار کے مطابق نہ سمجھتے ہوئے اس سے دور رہنا، اس سے قطع تعلقی کرنا، یہ شریعت کے اندر قطعاً حرام ہے۔ اس لیے علماء نے جب صلہ رحمی کا حکم ذکر کیا تو فرمایا صلۃ الرحم واجبۃ، صلہ رحمی واجب ہے، وقطیعۃ الرحم کبیرۃ من الکبائر، اور قطع رحمی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ جل شانہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی اس کی نحوستیں جس طرح میں نے ذکر کی، اور آخرت میں بھی آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے دور رہنے والا، تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ عام مسلمانوں کے بارے میں کہ اگر 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان کسی کے ساتھ ناراض رہتا تو اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ عام مسلمانوں کے بارے میں
چہ جائے کہ خون کے رشتہ دار اور آپس میں تعلق دار، ان کے ساتھ انسان قطع رحمی کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہمیں یہ ہمت دے، جتنا اس کا اجر و ثواب بڑا ہے اتنا یہ کام مشکل بھی بڑا ہے۔ اپنی مونچھ کو نیچے کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کو توڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صلح کی خاطر، تعلق ملانے کی خاطر اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، زادہ اللہ عزہ، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وقار اور شان و شوکت عطا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو تمام قرابت، تمام رشتے ان کا پاس کرنے، ان کا لحاظ رکھنے اور قرابت داری کو ملانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمت دے اور توفیق دے کہ اگر ناراضگیاں ہیں، آپس میں شکر رنجیاں ہیں، بھائی بھائیوں سے ناراض ہیں، بہنیں بہنوں سے ناراض ہیں، دوست دوستوں سے ناراض ہیں، تو اللہ کے لیے تھوڑی سی ہمت کریں، اور وگرنہ اعمال اپنے طور پر اپنے آپ کو ہم مطمئن کرتے رہیں، اگر دل کے اندر کینہ اور بغض ہے تو یہ اعمال بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور قطع رحمی کرنے والا، جس طرح میں نے والدین کا نافرمان، رشتہ داریاں توڑنے والا، اپنے بھائیوں سے ناراض، اللہ تعالیٰ جب نمازیں بھی قبول نہیں کرتا، اللہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں کرتا، تو اس ساری محنت کا فائدہ کیا؟ ہمیں اس مسئلے کی خطرناکی کو، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق بخشے اور قطع رحمی اور اس کی نحوست سے ہمیں بچائے، اور صلہ رحمی کے اللہ تعالیٰ نے جو فوائد اور ثمرات دنیا اور آخرت میں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بہرہ بر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب